مشقی سوالات۔ غزل نمبر 4، کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا۔ سوال نمبر 1، خالی جگہ پر کر کے درج ذیل اشعار مکمل کریں۔ ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، اس میں آئے گا لبے ساحل سے جو ہلکا سا اشارہ ہوتا۔ غم تو خیر اپنا مقدر ہے، اس کا کیا ذکر، زہر بھی ہم کو بسد شوق گوارا ہوتا۔ تم پہ اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم نے ایک بار تو یزداں کو پکارا ہوتی۔ سوال نمبر 2 ہے، اشعار کو پڑھ کر دیے گئے سوالات کے جواب دینے ہیں۔ اشعار ریڈ کر لیں، پڑھ لیں۔ سوالات، پہلا ہے، پہلے شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ کاش میری کشتی طوفان کی زد میں آئی ہوتی اور موجوں نے اسے بھی ابارا ہوتا، ڈوب جانے کے باوجود بھی تکلیفوں اور پریشانیوں میں سہارا مل جاتا، کیونکہ اگر ہم تکلیفوں اور پریشانیوں کا سامنا کریں تو پھر وہ چیز ہمیں بہادر بناتی ہے۔ پہلے شعر میں موجود قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کریں تو پہلے شعر میں قافیہ ردیف ہے، اتارا اور بھارا قافیہ ہے اور ردیف ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ شاعر کو ساحل سے اشارہ ملتا تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا۔ شاعر کو ساحل سے اشارہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے سمندر سے بھی تھوڑا سا اشارہ مل جاتا وہ خود کوشش کر کے ترقی کی منزل طے کر سکتا ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرے شعر میں شاعر کو محبوب سے کس بات کا شکوہ ہے۔ تیسرے شعر میں شاعر کو اپنے محبوب سے یہ شکوہ ہے کہ اے محبوب، صرف تم ہی محبت کے آداب سے ناواقف تھے، لیکن میں نے تو تیرے ہر ظلم اور ہر زیادتی کو ہنس کے سہا ہے۔ شاعر کو اپنے محبوب سے اس کے ظلم اور زیادتی کا شکوہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، شعر کی تشریح کرنی ہے، ہم پہلے کر چکے ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہیں تو یہ بھی میں نے دی ہے، آپ اس کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ آگے ہے شعر کا، اس شعر کا مرکزی خیال لکھیں۔ باغبان تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا۔ اس شعر میں شاعرہ جو ہے وہ اپنے مالک اور خالق سے یعنی اللہ تعالیٰ سے گلہ کرتی ہیں کہ تیری عنایت و بخشش تب تھی کہ تو بڑے گلستان یعنی بڑے وسیع خزانے سے کچھ میرے لیے بھی کر دیتا، لیکن اب اگرچہ اس طرح نہیں ہے تو میں تیری عنایت کا بھرم کیوں رکھوں، میں کیوں تیری کرم نوازیوں کا راز افشا کرتا پھروں۔ سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ تراکیب کا مفہوم لکھیں۔ سفینہ، ناؤ، کشتی، لبے ساحل، سمندر کے کنارے، آداب جفا، ظلم، تسلیم کی تعظیم کرنا، مسد شوق، بہت شوق، بھرم، اعتبار، بھروسہ، راز بقا، زندگی کا راز۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، درجہ ذیل کثیر الانتخابی سوالات کے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ درجہ ذیل میں سے کون سی ادبی اصطلاح علم بیان کے زمرے میں آتی ہے۔ روزمرہ قواعد کی روح سے چھپی ہوئی بات یا پوشیدہ بات کرنا کو کیا کہیں گے، کنایا کہیں گے۔ درجہ ذیل میں سے کون سا لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ استعارہ، ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں کیا کہلاتی ہے۔ مسدس، درجہ ذیل میں سے کون سے الفاظ مرادی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تشبیہ، مشترک وصف کی بنیاد پر ایک شے کو دوسری شے جیسا کہنا قواعد کی روح سے کیا کہلائے گا، تشبیہ کہلائے گا۔ درجہ ذیل میں سے کون سا مصرع استعارہ ہے، یہ نمائش سیراب کی سی ہے۔ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے، چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کامنٹ کر کے بتائیں مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔